لیکن آپ کو یاد ہے جب ہمارا دادے کا دادا لکڑ دادا حضرت آدم علیہ السلام در فردوس پہ آدم کے لیے مہر خروج، تو جب نکلتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ میں بڑا مزے کا رشتہ تھا، خود ہی سنوارا پھر خود ہی بدلا، پھر جب یہ خطا عطا ہو گئی تو پھر بڑا روئے آدم. آپ کو پتا کیوں روئے؟ جیسے باپ کو یاد کر، ڈر کے نہیں روئے، محبت اللہ کی یاد آتی، جنت یاد آتی تھی، اس نے سلوک یاد آتا تھا، وہ چمکتی ہوئی خوبصورت جلا یاد آتی تھی، وہ بادلوں کے سائے یاد آتے تھے، وہ قرار واقعی تمکین قلب یاد آتی تھی، وہ اضطراب کا نہ ہونا یاد آتا تھا، وہ غم و بلا کا جانا یاد آتا تھا. کیا صورتحال تھی اس میں، جنت کی اشیاء کا تعلق نہیں تھا. سب سے بڑی محبت ان کو اللہ کی ذات سے تھی، اور وہ محبت کا چھن جانا یاد آتا. تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت وصل، تجھے نہیں پتا کہ وصال سے محبت مر جاتی ہے. اقبال کہتا ہے تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت وصل، تجھے نہیں پتا کہ محبت وصال سے مر جاتی ہے. اگر کسی سے محبت ہو نا تو پھر سوختنی ناتمام، ہر وقت جلنا پڑتا ہے، ہر وقت کی جلنوں کو محبت کہتے ہیں. یہ جو دوسرے تیسرے دن پوری ہو جائے انگیجمنٹ اور شادی سے، اس کو محبت نہیں سمجھا جاتا. یہ وصال والی کسی محبت کا تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت وصل، چیست حیات دوام، مستقل حیات کیا ہے، مکمل محبت کی زندگی کیا ہے. سوختن ناتمام، نیم نیم جلنا، آدھا آدھا جلنا، دکھ سے، یاد سے، محبت سے جلنا. آپ کو پتا ہے کہ محبت کا امتحان کیا ہے؟ ویسے تو آپ سب کے نزدیک اوٹ پٹانگ نظریات ہوں گے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا محبت کا امتحان جدائی ہے نا. اگر کسی کو دیکھنا ہونا مجھے کس سے زیادہ محبت ہے تو اس کو تنہائی چاہیے، جدائی چاہیے. پھر جو زیادہ یاد ہے وہی اسی سے محبت ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ کس سے محبت ہے. ہاں اگر جدائی میں کسی کے پیسے یاد آتے ہوں تو پیسوں سے محبت ہے، پھر اس سے محبت نہیں ہے. تو خواتین حضرات دیکھو نا اللہ میاں کیا کہتا ہے کہ دیکھو کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میں کہتا ہوں اسراف نہ کرو اے ظالموں، بڑی دنیا پڑی ہے، یہ 70 سال زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. بلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز آف گیلیکسی لائف از اہیڈ. اور خدا کا خوف کرو. اللہ کہتا ہے خوف اس کو کہتے ہیں حیات ابدی کے حصول سے محبت کرو، اپنی ہستی کی زندگی سے. بخدا مجھے یقین سے پتا ہے کہ اگر انسان کو کہا جائے نا 1 بلین سال عمر لے لو مگر ہوگی جہنم کی، تو آپ سارے راضی ہو جاؤ، کیونکہ آپ کو زندہ رہنا سب سے بڑی ویلیو ہے زندگی کی. I want to live. مجھے تو کوئی آسرا نہیں دیتا. جو بیوقوف سائنسدان اٹھتا ہے مر گئے، خاک ہو گئے، مٹی ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، ڈھانچے رہ گئے، بھائی میں نے ان سے کیا لینا ہے. اور جناب علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آنا، بڑی مزے کی بات اس نے کی. اس نے کہا علی میں نہیں مانتا اللہ کو. اس نے کہا نہ مان، ہم پھر بھی فائدے میں ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ اور میاں اگر اللہ نکل آیا تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اگر ہمارا نہ بھی نکلا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، ہم تو مانیں گے، ہمیں تو ڈبل ایج ہے. وہی حساب ہے کہ ہمیں کوئی پرومس دے ہی نہیں رہا، ایک اللہ کی ذات ہمیں پرومس دے رہی ہے. یہ جو پچھلے لوگ تھے نا، بعض اوقات یہ لوگ آگہی میں زمین و آسمان سب لوگوں سے بہتر تھے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بظاہر ہمیں لگتے ہیں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، ہماری طرح نسلوں کی یعنی توارث سے گزرتے ہوئے، مگر بعض انسان ان میں بڑے کمال کے ہو گئے.
میں امام زین العابدین کی دو باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرا نہیں خیال زمین پہ کسی نے اتنی دو خوبصورت باتیں کی. ایک دفعہ ان کے پاس کوئی شخص آیا تو کہنے لگا اے امام مجھے بتائے نا یہ خدا زمین کے بیچ میں کیسے لکھتا ہے؟ میں زمین کے اندر اگنے والے پھل کو بھی جانتا ہوں, میں اس پہ جو دانے اگتے ہیں اور جو گندم کی بالین پہ جو دانا اگتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں, کمی کیا ہے اس کو بھی جانتا ہوں, زیادتی کیا اس کو بھی یہ کیسے ہے؟ وہ تو اوپر بیٹھا ہوا. تو امام نے اسے ایک جملے میں جواب دیا. اچھا, ویری شاکنگ ٹو می کہ اتنا کمپلیٹ. نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان. جواب دیا کہ نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان. یہ بیوقوف تجھے نہیں سمجھ آئے گی, تیرا زمانہ ہی نہیں وہ. مگر جب آخری زمانے کے لوگ آئیں گے, جب سکائی لیبز اوپر چڑھیں گی, جب سیاروں سے لائٹ زمین کے اندر جائے گی تو وہ تمہیں بتائیں گے دریا کہاں ہیں, دھاتیں کہاں ہیں, پتھر کہاں ہے. یہ تمہیں وہ خبر, تب اس وقت کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ خدا کا انٹیلیجنس سسٹم کیسا مکمل اور منظم ہے کہ وہ ایک ایک ذرہ کائنات بھی اس کے شمار میں ہے.